بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم ٹرمز کا ذکر کریں گے جن کا ذکر اکثر کسی طیارے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کے GF-17 اور F-16 کی بات ہو تو ان کے ساتھ ملٹی رول کا لفظ اکثر سنا گیا ہے، اور پاکستان کے نئے طیارے J-10C کے لیے اومنی رول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم آج ملٹی رول اور اومنی رول میں فرق جانیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ اکثر آپ نے سنے ہوں گے لیکن ان کا مطلب آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں وہ الفاظ استعمال ہوں گے، اس لیے سب سے پہلے ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب اومنی رول کا ذکر آئے تو آپ کنفیوز نہ ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ریکونیزنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی طیارہ جب دشمن کی حدود میں جا کر اپنے جدید کیمروں اور الیکٹرانکس کے ذریعے دشمن کے علاقے کو سرچ آؤٹ کرتا ہے اور دشمن ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ طیارے کی وہ صلاحیت جس سے وہ دشمن اور ان کے ٹھکانوں ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈھونڈتا ہے، اس صلاحیت کو ریکونیزنس کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ انٹرڈکشن کہلاتا ہے۔ یہ لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب طیارہ فرینڈلی فورسز کو دشمن سے بچانے کے لیے ٹیکٹیکل بمبنگ اس انداز سے کرے کہ دشمن کو اس حملے سے زیادہ نقصان ہو اور دشمن فضائی حملے کے ڈر سے کہیں چھپ جائے اور فرینڈلی فورسز کو دشمن کے علاقے سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ آسان الفاظ میں انٹرڈکشن اسے بولتے ہیں جب دشمن کے رد عمل کو سست کرنا یا روکنا ہو۔ اب بات کرتے ہیں ASPOT اور ایئر سپرمیسی۔ ASPOT کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی طیارہ دشمن کی حدود میں مقررہ وقت اور جگہ پر آپریشن کرتا ہے اور دشمن کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہ آئے، چاہے وہ فضا سے ہو یا زمین سے۔ جیسا کہ 27 فروری دن دہاڑے پاکستانی طیارے بھارتی حدود میں گھسے اور حملہ کر کے بھارتی حدود سے واپس آ گئے، جبکہ ایئر سپرمیسی کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب دشمن کے علاقے میں طیارہ داخل ہوتا ہے، دشمن کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن دشمن کو پتہ لگنے کے باوجود طیارہ اس ایریا میں فضائی آپریشن کرتا ہے اور دشمن کا دفاعی نظام یا فضا میں موجود دشمن کے طیارے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب طیارہ دشمن کا دفاعی نظام یا طیاروں کا الیکٹرانک سسٹم جام کر دے، جیسا کہ 27 فروری کو GF-17 نے ابھینندن کے ساتھ کیا تھا۔ آخر میں جس لفظ کا ذکر کریں گے وہ ہے انٹرسیپٹر۔ انٹرسیپٹر طیارے کی وہ خاص صلاحیت ہوتی ہے جو ہر کسی طیارے میں نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں گے کہ ہر طیارہ لڑاکا ہو سکتا ہے لیکن ہر لڑاکا طیارہ انٹرسیپٹر نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طیارے کو خاص دشمن کی طرف سے بھیجے جانے والے بمبار طیارے یا پھر ریکونیزنس مقاصد کے لیے بھیجے گئے طیاروں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو ملٹی رول اور اومنی رول کے بارے میں فرق بتاتے ہیں۔ ملٹی رول وہ طیارہ ہوتا ہے جو کہ ایک سے زیادہ رول ادا کرے، جیسا کہ F-16 اور GF-17 دونوں طیارے ایئر اسٹرائک بھی کر لیتے ہیں اور ایئر ٹو ایئر رول بھی پلے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس میراج طیارے ایئر اسٹرائک یعنی بمبنگ کر سکتے ہیں اور F-7 طیارے ڈاگ فائٹ یا پھر ایئر ٹو ایئر شارٹ رینج میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ اس لیے میراج اور F-7 ملٹی رول طیارے نہیں کہلاتے، جبکہ اومنی رول میں طیارے ملٹیپل یا دو سے زیادہ، یا یوں کہہ لیں گے اومنی رول میں طیارے ملٹی رول طیاروں سے زیادہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طیارے زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ پاکستان کے J-10C طیارے اومنی رول کہلاتے ہیں۔ اومنی رول میں ASPOT، ایئر سپرمیسی، ایئر انٹرڈکشن، ایریل ریکونیزنس، گراؤنڈ سپورٹ، ڈیتھ اسٹرائک، اینٹی شپ اسٹرائک، DVR، گراؤنڈ اٹیک، الیکٹرانک وارفیئر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں یہ کلیئر کر دیں کہ GF-17 بھی اینٹی شپ اسٹرائک کر سکتا ہے، لیکن جتنے رول J-10C ادا کر سکتا ہے وہ GF-17 نہیں کر سکتا۔ اس کی شرط یہ بھی ہے کہ طیارے کو ایک ہی فلائٹ میں 2 سے زیادہ رول پلے کرنے ہوں، تب وہ اومنی رول طیارہ کہلاتا ہے۔
اور اگر دوران مشن ہدایات ملتے ہی طیارہ دوسرے مشن مکمل کرنے یا پھر ٹارگٹ کی طرف بڑھنے لگ جائے تو اسے سوئنگ رول کہا جاتا ہے۔ طیارے میں ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ، اینٹی شپ میزائل بمز، کروز میزائل، تمام ورائٹی دوران مشن اپنے ساتھ لے کر چلے تو وہ سوئنگ رول پلے کر سکتا ہے۔ بھارت کا رافیل بھی اومنی رول طیارہ کہلاتا ہے اور وہ بھی J-10C کی طرح سوئنگ رول پلے کر سکتا ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل فار آل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔